ضرورت یہ صورت الجن میں ذکر ہے ورس 24 فٹ نوٹ. تو آپ کے جو شامل ہونے والے ہیں بڑی تیاریاں کر کے آئے ہیں قرآن کریم میں نشان ڈالے ہوئے حوالے لگائے ہوئے. ہاں ملک غلام فرید کامنٹری انہوں نے یہاں فٹ نوٹ میں لکھا ہوا ہے فرق بتایا ہوا ہے آمد اور عبد. اچھا تو آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ الا بلاغ من اللہ ورسالاتہ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہاں انہوں نے فرق امد اور عبد کا کیوں بتایا؟ کیونکہ ویسے جہنم کا تو قرآن شریف میں صرف عبد کا ہی آتا ہے ذکر، جہنم اور جنت دونوں کا عبد میں ذکر آتا ہے، یعنی ابدا آتا ہے. میں سمجھ نہیں رہا کیا فرق کیا ابدا کا ابدا کس کیا فرق کہتے ہیں؟ خالدین فیہا ابدا کا لفظ آیا ہے، دوسری جگہ امدا کا لفظ آیا ہے. امدا بھی آتا ہے، مطلب اس سلسلے میں نہیں، ویسے قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوتا ہے امد. اچھا تو ان دونوں کے ترجمے میں انہوں نے تشریح وہ نوٹ پڑھے نا، پھر جب تک نوٹ نہ پڑھے اب نوٹ یہ ہے کہ ڈفرنس از ویئر the former word means time limited in duration, the latter means time everlasting. یعنی which one means everlasting؟ abada is everlasting. نہیں یہ بالکل غلط ہے. یہ بھی ابدا بہت جگہ استعمال ہوا قرآن کریم میں جہاں ایور لاسٹنگ کے معنی نہیں ہیں. جہنم کے تعلق میں بھی آیا ہوا ہے ابد، وہ تین جگہ ذکر ہے. ہاں اور وہاں ایور لاسٹنگ معنی نہیں ہیں. یہ کس طرح لے لیا ملک صاحب نے؟ وہ مجھے ذرا مجھے کنفیوژن ہو رہا تھا کہ کیا انہوں نے کیوں. نہیں جو مجھے بھی کنفیوژن کر دیا آپ نے کہ پھر ان معنوں میں اس یہ بات سمجھنے میں کنفیوژن کہ ملک صاحب نے کیوں ایسی بات کی. بڑے چوٹی کے علماء میں سے ہیں، بڑے محتاط ہیں، بڑی انہوں نے محنت کی ہے اس کامنٹری پہ. تو کوئی بات سمجھاتے وقت کوئی چوک گئی ہے، کوئی بات جو کہنا چاہتے تھے وہ نہیں کہہ سکے، کچھ اور کہہ گئے ہیں، یا آپ کو اور مجھے سمجھنے میں غلطی لگی ہے، ورنہ یہ بات تو ہو ہی نہیں سکتی کہ ملک صاحب یہ فرق بیان کریں کہ ابدا کا معنی ہمیشہ ایور لاسٹنگ ہوتا ہے. ابدا کا معنی ایور لاسٹنگ بھی ہے اور لمبی مدت کے لیے بھی لفظ ابد استعمال ہوتا ہے، اور ایسی مدت کے لیے بھی میرے نزدیک جو ایور لاسٹنگ محسوس ہو. اب یہ جو محاورہ یہ تو ہر زبان کا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابد ایور لاسٹنگ کے معنوں میں نہیں استعمال ہوتا، مگر جب زبان میں محاورہ ہو تو انسان کہتا ہے میں تو ہمیشہ سے آپ کا عاشق ہوں، میں تو ہمیشہ سے غلام ہوں. اور کیا اس کا ترجمہ ایٹرنیٹی کریں گے؟ میں ہمیشہ سے اسی بیماری میں مبتلا ہوں، حالانکہ اسی کے زمانے کے بچپن میں وہ نہیں ہوتا، یا ہمیشہ میں ایسی بات کرتا ہوں، ایسا کرتا رہوں گا. تو ہمیشہ ابد کا لفظی ترجمہ ہے جس کا مطلب ہے ایٹرنلی، فار ایور. تو اس سے ہرگز انکار نہیں کہ ابد کا جو لٹرل معنی ہے اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے، مگر اس سے ہرگز انکار نہیں کہ اہل زبان جب ہمیشہ کا معنی استعمال کرتے ہیں تو موقع اور محل کے مطابق اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور ہر استعمال میں ہمیشگی کا معنی نہیں ہوا کرتا. سمجھ گئے؟ یہ بات پکی ہے. باقی اگر کچھ غلط فہمی ہوئی ہے تو چیک کروائیں بعد میں کہ کیا لکھا گیا ہے، علماء کو سے پوچھیں کیا ہوا ہے.